ابغى الفلوس الحين، ابغى فلوس اليوم، اليوم ابغى فلوس قبل بکرا، کل سے پہلے، ٹھیک ہے. یہاں پر تھوڑا سا معاملہ اور بھی گرم ہو گیا ہے، پیسے مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں بھائی، تھک گیا ہوں. تو اس کو عربی میں بولیں گے تعبت وانا اطالب بالفلوس. ہلو السلام علیکم محمد، انا فلوس انت ما في تاخير، سورة جيب فلوس، انا رو كلم شرطة، انت ما في فلوس، انا في فلوس باقي، في حساب باقي، كلم شرطة، انت ما في فلوس. انا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے کسی عربی سے پیسے لینے ہیں اور اس طرح سے بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ پیسے دے دے گا، کیونکہ عربک آتی نہیں ہے، آپ اپنی رقم کا تقاضا کر نہیں سکیں گے، تو اس طرح سے آپ کی رقم جو ہے دب سکتی ہے. آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی خاص ہے. جو لوگ عرب میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو آج 20 ایسے جملے بتانے والا ہوں کہ جس سے جو ہے آپ کی جو رقم ہے انشاءاللہ رحمان واپس آ سکتی ہے. تو ہر ایک جملے کے اوپر ایک لوجک ہے، ایک پورا جو ہے میں نے ایک لیکچر تیار کیا ہے. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ایک ایک جملہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہونے والا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ٹیکسٹ ہیں وہ آپ میرے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے رہیں گے. عبارت بھی میں نے ساتھ میں ڈال دی ہے، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں. اسکرین کو فل اسکرین کر کے ہینڈ فری بھی لگا دیں تاکہ آپ کو میری آواز کلیئر سمجھ میں آ سکے. تو لیٹس بیگن. سب سے پہلا جملہ ہے براہ کرم باقی پیسے ابھی تک آپ نے نہیں دیے، یعنی کہ ایک رقم کا تقاضا کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اس کو عربی میں بولیں گے، براہ کرم کو بولیں گے لو سمحت باقی الفلوس مع دفعتها بعد. مع دفع، ادفع بولتے ہیں نا کہ ادفع فلوس، پیسے پے کرو. ادفعتها یعنی کہ اس کو، حال حال جو ہے وہ والی جو رقم ہے اس کو پے کرو. اور بعد کا مطلب ویسے تو بعدین ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم بعد کا مطلب یٹ یعنی کہ رائٹ ناؤ، ابھی، ٹھیک ہے نا، ابھی کے لیے یہاں پر ہم لگا رہے ہیں بعد. ویسے دلحین، الان، الحین کہا جاتا ہے عام طور پر، ٹھیک ہے. تو دوبارہ سے سن لیں، لو سمحت باقی الفلوس ما دفعتها بعد، یعنی کہ براہ کرم باقی پیسے ابھی تک آپ نے نہیں دیے. تو اس کو انگلش میں بولیں گے پلیز یو ہیو ناٹ پیڈ دا ریمائننگ منی یٹ. اس سے اگلا جملہ ہے کیا آپ آج رقم ادا کر سکتے ہیں. تو اس کو عربی میں بولیں گے ممکن تسدد المبلغ اليوم. تسدد کا مطلب جو ہے یہ بھی پے کرنے کی ایک قسم ہے، یعنی کہ بھر دیتے ہو، واپس کر دیتے ہو یا بھر دیتے ہو. تسدد جیسے ہم بولتے ہیں سدد الرسوم، یعنی کہ رسوم کو پے کیا جائے. ممکن کا مطلب یعنی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. تقدر یا پھر ممکن دونوں کی میننگ سیم ہے، یعنی کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے. تسدد المبلغ جو ہے وہ رقم کو کہا جاتا ہے، پیسوں کو کہا جاتا ہے، اور الیوم کا مطلب یعنی کہ آج. ممکن تسدد المبلغ اليوم یعنی کہ کیا آپ آج رقم ادا کر سکتے ہیں. تو اس کو انگلش میں بولیں گے کین یو پے دا اماؤنٹ ٹوڈے. تو اس سے اگلا جملہ ہے آپ پر ابھی حساب باقی ہے. اس کو عربی میں بولیں گے ترى علیک حساب لسه ما تسکر. ما تسکر یعنی کہ ابھی ختم نہیں ہوا، بند نہیں ہوا. سکر کا مطلب ویسے ہم یہی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم لیں گے کہ ابھی ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. لسه ما تسکر یعنی کہ کلوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ترى کا مطلب یعنی کہ دیکھو، سنو، جانو. علیک حساب، آپ کی طرف کوئی حساب ہے. لسہ کا جو مطلب ہے ابھی تک، یعنی کہ ما تسکر ابھی تک بند نہیں ہوا، کلوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ترى علیک حساب لسہ ما تسکر، آپ پر ابھی حساب باقی ہے یا کلوز نہیں ہوا. یو اسٹل ہیو این ان پیڈ بیلنس. اس سے اگلا جملہ ہے یہ پیسے کافی عرصے سے آپ کے پاس ہیں. اس کو عربی میں بولیں گے الفلوس ہاذی یعنی کہ یہ پیسے لہا فترہ عندک. فترہ بولتے ہیں کسی عرصے کو، کسی ٹائم کو، کسی وقت کو، ٹھیک ہے. الفلوس ہاذی لہا فترہ عندک یعنی کہ یہ پیسے کافی عرصے سے آپ کے پاس ہیں. تو انگلش میں بولیں گے دس منی ہیز بین ود یو فار اے وائل. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے رہیں. اس سے اگلا جملہ ہے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے. تو عربی میں بولیں گے انا احتاج، محتاجی سے نکلا ہے. انا احتاج یعنی کہ مجھے ضرورت ہے. الفلوس ضروری، ضروری کا مطلب ضروری ہے،
یعنی کہ جو زاد ہے اس کو زاد 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 اس طرح سے بولنا ہے۔ انا احتاج الفلوس ضروری، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو اس کو انگلش میں بولیں گے I really need the money۔ آپ مجھے میرا حق کب دیں گے؟ اس پر عربی میں بولیں گے متى تقدر تعطيني حقي، متى متى یعنی کہ کب، تقدر یعنی کہ یہ بھی وہی لفظ ہے، یمکن ہو سکتا ہے، تقدر کیا تم کر سکتے ہو، اقدر تقدر، ٹھیک ہے۔ متى تقدر تعطيني، عطینی کی جگہ ہم تا لگا دیں گے، یعنی کہ تم مجھے دو گے، ٹھیک ہے نا، عطینی مجھے دو، تعطینی تم مجھے دو، ان کے تا اپنے لگانا ہے، تعطینی حقی، حقی حقی یعنی کہ میرا حق مجھے دو گے، ٹھیک ہے۔ متى تقدر تعطینی حقی یعنی کہ آپ مجھے میرا حق کب دیں گے، تو اس کو انگلش میں بولیں گے when can you give me my due۔ جی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک PDF بک تیار کی ہے جس میں یہ تمام جملے جو ہے ایڈ کیے گئے ہیں۔ عرب میں پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں تو یہ کتاب خرید کر اس کو دن رات پڑھتے رہیں اور عربک کو جانیں، کس طرح سے عربیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈیلنگ کرنی ہے، کس طرح وہاں پر کام کرنا ہے۔ 35 ایسے پروفیشن ہیں جس پر یہ بک بنائی گئی ہے، اور آج ہی اس کتاب کو خریدیں اور اس بک سے بہت کچھ سیکھیں جو کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں، عربک مطلب جانتے تو ہیں بول نہیں سکتے، تو آن لائن کلاسز میں آپ لوگوں سے عربک بلوائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، اور جو مسئلہ ہوتا ہے لائیو آپ لوگوں سے جو ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے میننگ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے اور اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، مزید ڈیٹیلز کورس کی جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں۔ مہربانی کر کے آج ادائیگی کر دیں، اس کو عربک میں بولیں گے لو تکرمتا سددنا اليوم۔ لو تکرمتا، لو کا مطلب اگر، یعنی کہ جب بھی آپ نے کسی سے ریکویسٹ کرنی ہے تو اس کو جو اسٹارٹنگ ہے وہ لو سے کرنی ہے یا پھر ایزا سے کرنی ہے۔ لو تکرمتا یعنی کہ اگر تم مہربانی کرو، سددنا یعنی کہ پے کر دو، اور اليوم کا مطلب یعنی کہ آج۔ تو مکمل جملے کا میننگ بنے گا لو تکرمتا سددنا اليوم، مہربانی کر کے آج ادائیگی کر دیں، پلیز سیٹل اٹ میں ٹوڈے۔ مزید پیسوں کے لیے انتظار نہیں کر سکتا، اب معاملہ تھوڑا گرم ہو رہا ہے۔ ما اقدر اصبر اکثر علی الفلوس یعنی کہ اکثر اس سے زیادہ، علی الفلوس یعنی کہ پیسوں کے لیے، ما اقدر میں نہیں کر سکتا، اصبر، اصبر یا استنا بھی بولتے ہیں یا انتظر بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں پر اصبر بولیں گے کیونکہ صبر کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ما اقدر اصبر اکثر علی الفلوس یعنی کہ میں مزید پیسوں کے لیے انتظار نہیں کر سکتا، ویٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے I can't wait any longer for the money۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلے اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا جملہ ہے میرا حساب آپ کے پاس واضح ہے۔ تو عربی میں بولیں گے حسابی عندک واضح، واضح یعنی کہ واضح اور واضح سیم ٹو سیم ہے، ٹھیک ہے۔ میرا حساب آپ کے پاس واضح ہے یعنی کہ حسابی عندک، آنا حساب نہیں بولنا، یہاں پر یہی غلطی تو ہم لوگ کرتے ہیں اکثر، آنا حساب نہیں بولنا، حسابی میرا حساب، عندک تمہارے پاس، واضح یعنی کہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ مائی اکاؤنٹ ود یو از کلیئر۔ اس سے اگلا جملہ جو کہ بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے، کہیں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی مگر آپ نے ادائیگی نہیں کی، اس کو عربی میں بولیں گے کلمتک قبل وما دفعت۔ چھوٹا سا دیکھیں اردو میں کتنا طویل ہے اور عربک میں کتنا شارٹ فارم میں بتایا گیا ہے۔ کلم تک میں نے تم سے کہا تھا، اتنا طویل جملہ ہے، اور کلم تک جسٹ ایک لفظ ہے۔ قبل یعنی کہ پہلے، قبل اور قبل سیم ہے۔ وما دفعت اور آپ نے پے نہیں کیے۔ ادفع کا مطلب ہے، اور آخر میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پے نہیں کیا تھا، یعنی کہ یہ ماضی کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے I talked to you before but you did not pay۔ اس سے اگلا جملہ ہے ادائیگی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، تو اس کو عربی میں بولیں گے لیش تاخیر فی الدفع۔ لیش تاخیر فی الدفع، دفع کا مطلب پے کرنا ہوتا ہے۔ لیش تاخیر کس لیے، کیوں، تاخیر جو ہے لیٹ کو کہتے ہیں۔ ادائیگی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، why is there a delay in payment۔ پیسے زیادہ نہیں ہے مگر میرا حق ہے، اس کو عربی میں بولیں گے الفلوس ما ہی کثیرہ لیکن حقی، لیکن حقی، لیکن کو لیکن نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا، عربک میں لیکن ہوتا ہے۔ الفلوس
ما हिया कसीर यानी कि ये जो पैसे हैं इतने कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हक़ी यानी कि मेरा हक है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट बट इट्स माय राइट। ये जुमले आप अच्छी तरह से याद कर लें। यकीन करें कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि साला साल वहाँ पे रह रहे हैं लेकिन अपनी पेमेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि उन्हें अरेबिक ही नहीं आती, ठीक है। तो मैं हिसाब ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि सुकून हो, सुकून का सांस लूँ, ठीक है। तो अरेबिक में बोलेंगे अबगा अखल्लस अल हिसाब व निरताह। वो निरताह यानी कि और हम सुकून करें, आराम करें, रेस्ट करें, ठीक है ना, और हम इजी हो जाए। अबगा अखल्लस यानी कि मैं हिसाब को जो है ख़त्म करना चाहता हूँ। अबगा अखल्लस अल हिसाब यानी कि मैं जो हिसाब किताब है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। वो निरताह और ताकि मैं सुकून लूँ, आराम लूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्लियर द अमाउंट एंड बी एट ईज। इससे अगला जुमला है मैं पैसे मांग मांग कर थक गया हूँ भाई, थक गया हूँ। तो इसको अरबी में बोलेंगे तअब वाना अतालिब बिलफुलूस। तअब आना ताबान नहीं बोलना, तअब यानी कि मैं थक चुका हूँ, ज़िद हो चुका हूँ। व अना अतालिब बिलफुलूस यानी कि अतालिब यानी कि मुतालबा कर करके पैसों का, बिलफुलूस रकम का, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ आस्किंग फॉर द मनी, ठीक है। तो इससे अगला जुमला है रकम अदा कर दें और बात ख़त्म करें यार, ख़त्म करो इस किस्से को, कहानी को। खल्लसना अलमबलग व अंतहा अलमौदू। खल्लसना अलमबलग यानी कि इस रकम को ख़त्म करें, ठीक है। वो अंतहा अलमौदू, व अंतहा यानी कि इंतहा कर दो, मतलब एंड कर दो इसको, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे पे द अमाउंट एंड फिनिश द मैटर। तो ये जो लफ्ज़ मौजू है, मौजू के लिए हमेशा जो है मौजू ही कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो मैटर है, ये जो किस्सा है, कहानी है, इसको मौजू कहा जाएगा, ठीक है। अदायगी में ताखीर करना ठीक नहीं। मा हुआ ज़ैन ततअखर फी दफ़ा, ठीक है ना। मा हुआ ज़ैन वो ठीक नहीं है, ततअखर यानी कि जो तुम लेट कर रहे हो, देर कर रहे हो, फी दफ़ा यानी कि पे करने में, ठीक है। डिलाइंग पेमेंट इज नॉट गुड यानी कि इसमें बरकत भी नहीं रहती। वैसे बात तो दुरुस्त है, आपने वादा किया था कि अदायगी करेंगे, फिर क्यों नहीं की, क्यों नहीं की बताओ यार। वअद तनी तदफा लेश मा दफअत यानी कि तुमने वादा किया, वादे को वादा ही बोलते हैं, ठीक है ना। वअद तनी, वअद तनी यानी कि तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था। तदफा यानी कि तुम पे करोगे। लेश मा दफअत तुमने किस लिए पैसे नहीं दिए, किस लिए पे नहीं किए, ठीक है। तो इसको उर्दू में बोलेंगे आपने वादा किया था कि अदायगी करेंगे, फिर क्यों नहीं दिए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू प्रोमिस टू पे व्हाई डिड नॉट यू। तो इससे अगला जुमला है, यहाँ पर थोड़ा सा मामला और भी गर्म हो गया है। मैं आज ही पैसे चाहता हूँ कल से पहले। तो अरबी में बोलेंगे अबगा फलूस अलयूम। अलयूम अबगा फलूस कबल बुकरा, कल से पहले, ठीक है। अबगा अलफलूस दिलहीन अलयूम कबल बुकरा कल होने से पहले, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे आई वांट द मनी टुडे बिफोर टुमारो। तो अगला जुमला है अगर आपने अदायगी ना की तो मैं दोबारा बात करूंगा, ठीक है। लो मत अगर तुम पे नहीं करते बकल्लमक मर्रा सानिया यानी कि मैं तुमसे दोबारा बात करूंगा। इफ यू डोंट पे आई विल टॉक टू यू अगेन। अगर आपने अदायगी ना की तो मैं दोबारा बात करूंगा। तो अरबिक में बोलेंगे लो मा तदफा बकल्लमक मर्रा सानिया। लो का मतलब अगर है और आपने अदायगी ना की, मा तदफा लो मा तदफा बकल्लमक यानी कि मैं तुमसे बात करूंगा, मर्रा सानिया यानी कि दूसरी मर्तबा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू डोंट पे आई विल टॉक टू यू अगेन। इससे अगला जुमला है ये रकम के बारे में मेरी आखिरी दरख्वास्त है, ठीक है। ये रकम के बारे में मेरी आखिरी दरख्वास्त है, आखिरी कोशिश है। हादा आखिर तलब ली फिल मबलग, ठीक है। यानी कि मेरी लास्ट जो है, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। हादा आखिर तलब यानी कि ये आखिरी तलब है, रिक्वेस्ट है। ली मेरी, फिल मबलग यानी कि पैसों के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई फाइनल रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट। तो दोस्तों ये थे आज के वो जुमले। अगर अल्लाह ना करे कि आपकी रकम कहीं फंस जाए तो जो शख्स गैरत वाला होगा और जानता होगा कि आपको इस रकम की ज़रूरत है, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसके जहन में ये डाल दे कि ये बनी आदम है और इसकी रकम तुमने देनी है। हम तो दुआ गो है और हमेशा से मेरी ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला जितने भी अजनबी बाहर काम करने के सिलसिले में गए हैं उनकी रकम जो है कहीं फंसे नहीं। अगर फंस गई है तो आप ये टेक्निक जो है आजमा सकते हैं, ये जुमले याद करके आप अप्लाई करें
تو انشاءاللہ الرحمن آپ نے کو دیکھا ہوگا کہ اس میں جتنے بھی جملے ہیں اس میں کہیں بھی بدتمیزی نہیں دکھائی گئی. ہر وہ بات کرنے کا انداز جو ہے آپ لوگوں کا بالکل سادہ ہونا چاہیے، کوئی اونچی آواز میں نہیں بولنا. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ آپ رقم وہاں سے وصول کریں الٹا اپنی ڈبو دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی جملے ہیں آپ نے آہستہ آہستہ اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کی جائے گی. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں. وہاں پر ہم ایسی عربک بھی سکھاتے ہیں جو کہ ڈراماز اور موویز میں بولی جاتی ہے، جو کہ بالکل اتھینٹک اور آرگینک ہے. ٹھیک ہے، تو چینل پر وزٹ کریں، مزید ویڈیوز دیکھیں اور عربک سیکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.